السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا پیارا واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کریم کے ساتھ مسجد نبوت تشریف فرمائے ہیں۔ چاروں طرف سے صحابہ کریم آپ کو گھیرے ہوئے تھے اور آپ ان کے درمیان تشریف فرمائے ہیں، بالکل ایسے جیسے رات کی تاریک میں ستاروں کے درمیان خوبصورت چاند سجا ہے۔ آپ اپنے ساتھیوں کو اسلام کی تعلیم دے رہے ہیں، آداب و سلیقہ سکھا رہے ہیں، ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں، کیوں نہ کہ وہ پہلے کھلے ہوئے گمراہی میں تھے۔ مجلس کے اندر بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کریم ہیں۔ مجلس بسطور قائم ہے۔ لوگ آپ سے مسائل پر استفسار کر رہے ہیں کہ اتنے میں ایک بے پردہ خاتون مسجد کے دروازے سے داخل ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتون کو دیکھتے ہی خاموش ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کریم بھی بالکل خاموش ہو جاتے ہیں۔ خاتون چھوٹے چھوٹے قدموں سے آگے بڑھتے ہوئے اور شرم و حیا کی پکڑ بنی ہوئی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچتی ہے اور آپ کے سامنے کھڑی ہو کر عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ سے زنا سردست ہو گیا ہے، آپ مجھے پاک کریں۔ خوف الہی سے معمور اس خاتون کے اخراج جرم کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا طرز عمل اپنایا؟ کیا آپ نے صحابہ کریم سے فرمایا اس پر گواہ رہو؟ کیا آپ نے اس اقرار جرم کے سبب کسی قسم کی خواہش کا اظہار کیا؟ کیا خاتون نے خود آ کر غلطی کا اعتراف کر لیا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ چہرے انور سے خون ٹپکے گا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا چہرہ دائیں طرف پھیر لیا اور خاموش ہو گئے، جیسے آپ نے کوئی بات سنی ہی نہ ہو۔ اس خاتون کے پہاڑ جیسی بلند ہمت پر نگاہ ڈالیں، کس قدر نیک و پاکیزہ ہے، کس قدر حرص ہے، اس کا ایمان کتنا مضبوط اور راسخ ہے، اس کے جسم کی رگ رگ میں اور خون کے قطرے قطرے میں ایمان کی خوشبو بسی ہے۔ کیا اس خاتون کو یہ گم تھا کہ چند پنور و نسائے پر بنے کلمات اس کی پاکیزگی وساحت کے لیے کفایت کریں گے؟ یہ چند کوڑے برداشت کرنے پر معاملہ رفع دفع ہو جائے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ پاکیزگی وساحت حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پتھروں کی بارش سے اس کا جسم چھنی ہو جائے گا، اس کی چمڑی ادھر دی جائے گی، جسم کے خون کے فوارے نکلیں گے اور درد بھرا عالم کی تیز لہریں اس کے بدن کے تمام اعضاء کو ایک ایک کر کے توڑ ڈالے گی۔ اس کا دماغ، آنکھ، قلب و جگر، اس کی شریانیں اور ویرانے پتھروں سے کچل دی جائے گی، گوشت جگہ جگہ سے پھٹ جائے گا، ہڈیاں ٹوٹ جائے گی اور اس کا پھٹنا تکلیف کا سامنا کرتے ہوئے موت کو گلے سے لگانا ہوگا، جس کے صورت ہی سے پتھر دل انسان کے بھی رونگٹے ٹھہرے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! کس قدر جرأت مند اور بہادر ہے یہ خاتون! سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارے استحقاق میں سے جو نفس امارہ کے اکسانے پر غلطیوں کا ارتکاب کر بیٹھے اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر بیٹھے، اس کے باوجود وہ ایمان کے اس قدر اعلیٰ مرتبہ پر فائز تھے کہ ان کا ایمان آج بھی عبادت گزار اور رہائشوں سے کہیں زیادہ عظیم اور مضبوط تھا۔ بہرحال ذکر یہ ہو رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس خاتون کے ساتھ کیا طے عمل اختیار کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کوشش فرمائی کہ خاتون اپنی بات سے رجوع کر لے،
کیوں نہ کہ آپ نے صرف اس کے لیے ایک بار کے اعتراف کی بنیاد پر اسے سزا کی مستحق نہیں سمجھتا۔ اس کا ایک بار کا اعتراف ایک شہادت کے مترادف تھا، جبکہ حد نازک کے قائم کے لیے کم از کم 4 شہادت کی ضرورت ہوتی ہے۔ حالانکہ اگر 3 آدمی شہادت دے اور 4تھا آدمی انکار کرے یا اپنا بیان بدل لے تو حد صدقہ ہو جاتی ہے، لیکن اگر زنا کے نتیجے میں عورت کو حمل ہو جائے تو حد جاری کرنے کے لیے یہ دلیل کافی ہے۔ شریعت میں اسلام نے عملی طور پر تجسس کرنے، کسی کو ٹول میں لگانے، کان لگا کر کسی کے خفیہ باتیں سننے اور مسلمان کے عیب تلاش کرنے سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اے زبان ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، جن کا دل نور ایمان سے خالی ہے، مسلمانوں کی عیب مت کیا کرو اور نہ ان کی عیب کی ٹو میں پکڑا کرو، کیوں نہ کہ جو مسلمان کے عیب کی ٹو میں پکڑے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کے عیب کی ٹو میں لگ جائے گا، اور جس کے عیبوں کی ٹو میں اللہ تعالیٰ لگ جائے اسے آدمی کو اللہ تعالیٰ رسوا کرے گا، خواہ وہ گھر کی 4 دیواری کے اندر بند ہی کیوں نہ ہو۔ اس عورت نے جس کا تعلق قامیلہ قبیلے سے تھا عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری غلطی کی وجہ سے ایک نئی روح دنیا میں آنے والی ہے، میں حاملہ ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، جب تمہارے بچے کی ولادت ہو جائے تب آنا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنے مہربان ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس بچے کا کیا قصور، اس لیے خاتون کو واپس جانے کا حکم دیا۔ وہ خاتون چلی گئی۔ جب بچے کی ولادت ہو گئی تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئی۔ اوپر بیان کردہ واقعے میں چند باتیں بطور خاص قابل توجہ ہیں۔ ایک جنس مادر رحم کا بچے کی جان کا تحفظ، زنا کے پیٹ میں موجود بچے کو اس کی ماں کے ساتھ قتل نہیں کیا جائے گا، کیوں نہ کہ وہ بچہ معصوم ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور آپ حقوق انسانی کو سب سے بڑھ کر جاننے والے اور ان کا تخصص کرنے والے ہیں۔ دوسرا، خاتون و کمال صبر وہ ہرگز اپنے مفید سے دبستر نہیں ہوتی، وہ اتنا عرصہ صبر و تحمل کے ساتھ اجر و ثواب کی امید میں اپنی بات پر قائم رہی۔ غم اور ندامت اس کے قلب و جگر کو کھائے جا رہی تھی، پیشانی کے گرم آنسو کے رخساروں پر بہہ رہے تھے اور اس کا دل آتش افسوس سے جھلک رہا تھا۔ اس کی ایک خواہش تھی کہ کسی طرح سے گناہ سے پاک ہو جائے اور جنت میں مستحق بن جا سکے۔ وہ خاتون وہ 9 ماہ تک بچے کو بوجھ اٹھائے رہی ہے، جو نئی ولادت کے بعد وہ چلنے کے قابل ہوئی، پہلی فرصت میں اپنے بچے کو کپڑے کے ایک ٹکڑے میں لپٹا دنیا کے سب سے بڑے امام اور قاضی کی خدمت میں حاضر ہو گئی، اور جو اقرار پہلے کر چکی تھی اس میں تھوڑا سا بھی دربدر نہیں کیا گیا، بلکہ اس پر برقرار رہی۔ اعلیٰ و عظیم رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے بلانے کے لیے کسی کو بھیجنا، کوئی فوج دستیاب سال کیا جو اس خاتون کو اس کے گھر سے گھسیٹ کر دربار نبوت میں حاضر کرتا، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ رکھا تھا۔ وہ خود ہی اپنے نوزائیدہ بچے کو اٹھائی ہوئی آئی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے زنا کے گناہ سے پاک کر دیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس خاتون کے بچے کی طرف دیکھا
اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دل اس طرح معصوم بچے کو دیکھ کر رنج و غم سے تڑپ اٹھا، کیوں نہ کہ آپ نہ صرف انسانیت کے لیے سربراہ رحمن تھے بلکہ چرند و پرند پر بھی رحم کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فکر دام کھا رہی تھی کہ جب اس خاتون کو سنگھر کر دیا جائے تو پھر اس کے بعد اس معصوم بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ جب یہ خاتون دنیا سے رخصت کر دی جائے گی تو وہ معصوم کی ذمہ داریاں کون سنبھالے گا؟ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واپس جاؤ اور اس بچے کو دودھ پلاتی رہو، جب اس کا دودھ چھڑا دو تو میرے پاس آنا۔ وہ خاتون اپنے بچے کو گود میں اٹھائے اپنے گھر واپس چلے گئی اور اسے دودھ پلا رہی تھی۔ اس دوران اس کے ایمان کا عالم یہ تھا کہ روز بروز اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے دل میں ایمان مضبوط پہاڑ کی طرح مستحکم ہو چکا تھا۔ وہ شوق دیدار الہی میں سرکش تھی، وہ روز بروز اپنے پروردگار کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ امید کرتی ہوں آج کا یہ ہمارا واقعہ آپ کو کیسا لگا، کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اور ہمارے ویڈیو کو لائک، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ یہ واقعہ پورا کمپلیٹ سیکنڈ پارٹ میں ہوگا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔